علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، نفرتوں کو مٹا کر محبت کے قلعے تعمیر کرنے والے، امت کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، ہم مرنے کے بعد سب مل کر ہمیں خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری خبر کو نور سے روشن کرنے والے، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ غلامان حسین کا مجمع ہے، درود پاک کی آواز بھی ایسے ہی ہونی چاہیے، اور بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب اور ان کے نواسوں کے صدقے میں آج رات بستروں پر نہیں، کٹوں پر نہیں، آٹوں کے اندر موبائل دیکھتے ہوئے نہیں، چھتوں کے اوپر نہیں، پارکوں میں نہیں، بلکہ آج مسجد میں بٹھا کر ذکر کربلا سنا رہا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، یہ ہر کسی کی بات نہیں ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں۔ اتنا آہستہ بولے تو نہیں چلتا نا بھائی، ذرا زور سے بولو۔ کیا بھی خرچہ کرنا نہیں ہے، خالی منہ ہلانا ہے، رحمت کو لوٹنا ہے۔ ذرا زبان ہلی 10 نیکیاں، ذرا زبان ہلی 10 رحمتوں کا نزول۔ خالی زبان سے سبحان اللہ کہنا ہے، ایک بار سبحان اللہ بولو، 1 حج کا ثواب ہے۔ ادھر سے آواز نہیں آ رہی، ذرا زور سے بولو۔
محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا، ماشاءاللہ، خود خدا، میں یہ بول رہا ہوں نا، بار بار اسے سنیے، دور دور جاتے، قریب نہیں آتے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا، اور تمہیں کہیں کو دور جا رہے، ایسی محفلوں میں قریب لگ کر بیٹھنے سے محبت بڑھتی، دور جانے سے دور جا رہے، اتنا دور جا رہے، اختلافات بڑھتے جا رہے، نفرتیں بڑھتی جا رہی، حسد بھی بڑھتا جا رہا، پیٹھ پیچھے برائیاں بھی زیادہ ہو رہی۔ ملو بھائی ملو، اسلام جدا کرنے کا نام نہیں، ملانے کا نام ہے۔ محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دینے کا نام اسلام ہے۔ یہی پیغام اور اسی مشن کو لے کر میرے اور آپ کے نبی آئے، اور اسی مشن کو عام کرتے رہے، اور اسی مشن کو امام حسین بھی عام کر رہے تھے۔ یزید بیچ میں آ کر اسی مشن کو ختم کرنا چاہا تو مولا حسین نے طے کر لیا، جب تک نواز رسول زندہ رہے گا یزید کی یزیدیت کو چلنے نہیں دے گا، اپنا سر تو کٹا سکتا ہے اور ایسے ظالموں کی حکومت کا پرچم بلند ہونے اسے نہیں دے گا۔ تب تو آپ نے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ یہ محفل معمولی محفل نہیں ہے، ایسی محفلوں کو فرشتے اللہ کے ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں، فرشتے اللہ کے ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں۔ اور ہمارے محلے کی مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے گھروں کے کٹوں پر بیٹھ کر، ہم اپنے گھروں کے چھتوں پر بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیڈ پہ ٹی وی دیکھتے ہوئے بیٹھیں گے تو کل قیامت میں مولا حسین کو کیا منہ دکھائیں گے، کون سی صورت لے کر جاؤ گے؟ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج کی یہ محفل بڑی برکت والی محفل ہے۔ میں نے قرآن مقدس کے 25ویں پارے کے اندر کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے اور آپ سب کو حق سننے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ قل، اے محبوب تم کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ قرآن بول رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب بول رہی ہے، یہ اللہ کا کلام بول رہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں حسین سے محبت کرنا کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے؟ حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اس آیت کے حوالے سے مسجد میں جمعہ میں خطیب صاحب کی زبان سے سن چکے ہوں گے، مگر میں آپ کے سامنے اسی آیت کے تحت کربلا تک لے جانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ کربلا کے واقعے بڑے لمبے واقعے ہیں، ہم یوں ہی بول کر نہیں گزر سکتے۔ ایک کربلا کے شہید کا واقعہ ہوئے تک تقریباً 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے، یوں ہی شہید نہیں ہوئے۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، ہر بات سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے درود پاک پڑھنے کی فضیلت رکھتا ہوا گزروں، تاکہ آپ لوگوں کی سوچ بدل جائے، آپ کی فکر بدل جائے، آپ کے نظریات بدل جائے کہ درود شریف کیوں پڑھا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے، جب پروگرام شروع ہوتا ہے درود شریف سے ہوتا ہے، اور جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو درود و سلام سے ہوتا ہے۔ ابتدا بھی درود و سلام، انتہا بھی درود و سلام ہے۔ تو آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، حضرت خواجہ حسن بصری کے دربار میں ایک عورت آئی، کیونکہ ہماری ماں بہنیں بھی باہر سن رہی ہے کٹوں پر بیٹھ کر، وہ بھی توجہ سے سنے اس بات کو۔ حضرت خواجہ حسن بصری بہت بڑے ایک اللہ کے ولی ہے، ان کے دربار میں خاتون آئی، عرض کرنے لگی، حضور میری بیٹی کا انتقال ہو کر کئی دن ہو گئے، پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے، میں اپنی بچی کو خواب میں
دیکھنا چاہتی ہو, کوئی عمل ہے تو بتاؤ, کوئی وظیفہ ہے تو بتاؤ کہ میری بچی کون سی پوزیشن میں ہے, کس حالت میں ہے, میں دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت خواجہ حسن بصری نے آنے والی خاتون کو کہا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھنا اور نماز نفل پڑھنے کے بعد درود پڑھتے پڑھتے سو جانا, انشاءاللہ میرا مولا تیری بیٹی کے حالات تجھے خواب میں دکھا دے گا. اب وہ خاتون حضرت حسن بصری کی خانقاہ سے نکلی, اپنے گھر پہنچتی ہے, عشاء کا انتظار کرتی ہے. عشاء کا وقت آیا, نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اس نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیتی ہے, درود پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہے. آنکھ لگنے کے بعد اس نے کیا دیکھا, اس کی بیٹی آگ میں جل رہی ہے, اس کی بیٹی جہنم کے اندر ہے, اس کی بیٹی کے بدن پر آگ کا لباس ہے, اس کی بیٹی کے ہاتھ اور پیر میں آگ کی زنجیریں ہیں. ماں نے اپنی بیٹی کو جلتے ہوئے آگ میں دیکھا, ماں بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے. جب کل تک ماں نے دیکھا نہیں تھا, دل کو ایک سکون تھا, اب ماں نے اپنی بیٹی کو جہنم میں دیکھا, ممتا تڑپ جاتی ہے, میری بیٹی پر عذاب ہو رہا ہے, میری بیٹی کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, میری بیٹی کے ہاتھ اور پیروں میں آگ کی زنجیریں ہیں, آگ کا لباس پہنایا گیا ہے, حیران ہے. آنکھ کھلنے کے بعد پریشانی کے عالم میں حضرت حسن بصری اس ولی کے پاس آئی دوڑتی ہوئی, کہنے لگی حضور میری بیٹی کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, جہنم میں جلایا جا رہا ہے, آگ کا لباس میں نے دیکھا, آگ کی زنجیریں میں نے دیکھی ہے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ حسن بصری سننے کے بعد کہتے ہیں جا تیری بیٹی کے نام پر کچھ صدقہ و خیرات کر دینا, انشاءاللہ میرا مولا تیری بیٹی کے قبر سے عذاب کو اٹھا لے گا. اب وہ خاتون وہاں سے چلے گئی. حضرت حسن بصری اللہ کے ولی اپنی خانقاہ میں ٹہلتے ٹہلتے ایک ستون کو ٹیک لگا کر بیٹھے, آپ کی آنکھ لگ گئی. جیسا آنکھ لگنا تھا آپ نے کیا دیکھا, وہی لڑکی جنت کے تخت پہ بیٹھی ہے. وہ لڑکی نے حضرت حسن بصری کو دیکھا اور دیکھ کر سلام کیا. حسن بصری نے وعلیکم السلام کہا. حسن بصری نے پوچھا تو کون ہے, کہا کہ میری ماں جو تمہارے پاس فریاد لے کر آئی تھی نا, میں اسی کی بیٹی ہوں. اچھا تیری ماں نے تو کہا تھا کہ تو دوزخ میں جل رہی ہے, مگر تو جنت میں کیسے آ گئی, یہ جنتی لباس کیسے آ گیا, یہ جنتی تخت کیسے تجھے ملا, تیری ماں نے تو کہا کہ تو جہنم میں جل رہی ہے. حسن بصری سے اس لڑکی نے کہا میری ماں نے جو کہا وہ سچ ہے, میں دوزخ میں جل رہی تھی, میری ماں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے. دراصل بات یہ ہے جس قبرستان میں مجھے دفن کر دیا گیا اس قبرستان کے قریب سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا اور وہ نبی پر درود پڑھتا ہوا گیا. اللہ نے اس کے درود کے صدقے میں 500 قبروں سے عذاب اٹھا کر جنت عطا فرما دیا. 500 قبروں سے عذاب اٹھا کر جنت عطا کر دیا. ارے درود کوئی اور پڑھ رہا ہے, بخشش کسی اور کی ہو رہی ہے. اگر خود ہم روزانہ کثرت سے درود پڑھیں گے, میرا یہ ایمان اور یقین ہے ہمیں مرنے کے بعد ہمارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا, ہماری باڈی بھی نہیں سڑے گی, ہمارا جسم بھی نہیں سڑے گا, ہماری قبر نور سے منور کر دی جائے گی. آؤ سرکار مدینہ کی دیوانیوں, جب بھی تمہیں وقت ملتا ہے ٹی وی میں سیریل دیکھتے ہوئے مت بیٹھنا, فاطمہ کے بابا پر درود پڑھتے ہوئے بیٹھ جانا, امام حسین کے نانا پر درود پڑھنا. اگر ہماری گھر کی عورتیں درود شریف پڑھنے کی عادی ہو جائے پھر انہی کے پیٹ سے اللہ والے پیدا ہو جائیں گے, انہی کے شکم سے اولیاء اللہ جنم لیں گے. آج ہماری بہنیں اپنے اندر اسلام کو لا لے, آج ہماری بہنیں اپنے دل میں نبی سے سب سے زیادہ محبت کرے. شوہر کی محبت خبر تک آتی ہے, گھر میں باپ کی محبت خبر تک آتی ہے, بیٹی کی محبت خبر تک آتی ہے. بیٹی کی محبت خبر تک نہیں ڈھیلس تک رہتی ہے, مگر مرنے کے بعد خبر میں محبت جو کام آتی ہے نبی کی محبت, رسول کی محبت, آل رسول کی محبت, خاتون جنت کی محبت, حضرت امام حسین کی محبت. یہ ایسی محبت ہے لوگوں, یہ محبت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ساری محبتیں دنیا میں فنا ہو جائے گی, ایک عشق اور محبت ایسا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. کرنے والا محبت خود ختم ہو جائے, ختم ہونے کے بعد بھی اللہ محبت رسول کی بنیاد پر زندگی عطا کرے گا. یہ محبت رسول معمولی بات نہیں ہے. آج ہم سب سے زیادہ کس کو چاہنا چاہیے, رسول اور آل رسول کو. بولو سبحان اللہ. کس کو چاہیں گے, رسول آل رسول. بولو ہر ایک بار, کس کو چاہیں گے,
ایک بار اور رسول اور آل رسول کو سب سے زیادہ چاہنے میں اتنا فائدہ ہے، ہیرو کو چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ملتا سوائے جہنم کے۔ کرکٹر سے محبت کرو گے جہنم میں جاؤ گے، ان کے طور طریقوں پر چلو گے جہنم میں جاؤ گے، اگر حسین سے محبت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے۔ اب بتاؤ تمہیں جانا کہاں ہے، جنت میں یا دوزخ میں؟ اگر جنت میں جانا ہے تو ابھی سے توبہ کر لو۔ ہم ہیرو جیسی ایکٹنگ اور اس کے جیسی کٹنگ، اس کے جیسا پھٹا ہوا پینٹ، اس کے جیسا گلے میں چین، اس کے جیسے ہاتھ میں چین، اس کے جیسی بڑی بڑی کنکر والی انگوٹھیاں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم کسی اور کے غلام نہیں، یہ طے کر لو کہ ہم تو رسول اور آل رسول کے غلام ہیں۔ اسی لیے کہا گیا گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، اگر وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، اگر وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ سب سے زیادہ نوجوانوں نبی سے محبت کرو۔ نبی کا عشق اور نبی کی محبت کا عالم کیا ہے؟ ہیرو سے محبت کرو تو اس کو جا کر بولے تو بھی وہ نہیں مانتا، صاحب میں آپ کا فین ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ اگر آپ بمبئی میں بھی گئے، دلی میں بھی گئے، اس کے گھر کنے جا کر ٹھہرو اور کہو کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، تو وہاں جو واچ مین ہے مار مار کو باہر ڈھکل دے گا، یہ کہاں سے آیا شخص جو ہمارے باس کے گھر میں گھس رہا ہے، مار مار کے باہر ڈھکل دے گا۔ مگر یہ محبت ان کو معلوم نہیں، تم ہیرو سے اتنی محبت کر کے ماں سے نفرت مول لیے، بھائی سے نفرت مول لیے، محلے میں دوستوں سے نفرت مول لیے، ایکٹنگ اس کی کر کے باڈی اس کی جیسی بنا کو 10 جنے سے جھگڑا کر لیے، اس کے باوجود بھی وہ بمبئی پہنچے، دلی پہنچے، ان تمہیں پہچانتا تک نہیں، گھر میں بٹھا کر چائے تک نہیں پلاتا، عزت تک نہیں دیتا، اس سے محبت کر رہے ہو، پتہ نہیں وہ کہاں پڑا ہوگا۔ مگر اگر نبی سے اور آل نبی سے محبت کرو، اگرچہ وہ کربلا میں ہے، تنہائی میں بیٹھ کر تم اگر یہاں کوپل میں یاد کرو تو مولا حسین تشریف لاتے ہیں، مولا حسین آئیں گے، مدد کے لیے آئیں گے، رسول اعظم مدد کے لیے آئیں گے۔ اس لیے شاعروں نے کہا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ طاقت دیا ہے، ایسا نام ہے نبی اور آل نبی کے نام ایسے ہیں، جب نام لیتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، ملتا نہیں ملتا؟ بولیے۔ ہم اگر گھر میں ٹینشن میں ہیں، ان کو یاد کرو سارا ٹینشن دور ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بجائے تمہیں جہنمیوں کو یاد کرے تو ٹینشن ابھی بڑھتا، ابھی بڑھتا۔ آج ہم ہر کوئی ٹینشن میں ہے، اور یہ ٹینشن ختم کیسے ہوگا؟ شراب پینے سے نہیں، گٹکا کھانے سے نہیں، کیرم کھیلنے سے نہیں، پتے کھیلنے سے نہیں، جوا کھیلنے سے نہیں، سٹا کھیلنے سے نہیں، برائیاں کرنے سے یہ ٹینشن ختم نہیں ہوتا۔ وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھو، ٹینشن ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا سکون تمہیں مخمل کے بستر پر نہیں ملے گا جتنا سکون وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھنے میں ملتا ہے۔ آزمانا ہے تو کل ہی نہیں، ابھی آزما کر دیکھو کہ آپ اگر ٹینشن میں آئے گھر میں آتے وقت تو فوراً وضو بنا کر گھر میں داخل ہو جاؤ، سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ وضو میں برکت، نماز میں برکت، تلاوت میں برکت، رسول اللہ کی محبت میں برکت، آل رسول کی محبت میں برکت۔ ہم اس چیز کو چھوڑ دیے، اس لیے آج پریشان ہیں، ہر مسلمان پریشان ہے۔ لوگوں ہم تک اسلام جو پہنچا نا، یہ ریڈی میڈ میں ملا ہے، یہ ریڈی میڈ میں ہمیں دین ملا ہے، اس کی قدر نہیں ہے۔ نام مسلمان ہے، پورے کام یہودیوں کے ہیں، نام مسلمان ہے، پورا کام غیر انگریزوں کا ہے، نام مسلمان ہے، پورے کام غلط ہمارے نظر آتے ہیں۔ آئیے، امام حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کئی کو نہیں دیے، اسے بڑا کئی کو نہیں مانے، آخر ایسا کیا تھا یزید کے اندر؟ تو مولا حسین فرماتے ہیں یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید ظالم تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید داڑھی منڈا تھا، یزید زنا عام کر دیا تھا،
یزید شراب عام کر دیا تھا، یزید گناہوں کو عام کر دیا تھا، جتنی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے وہ ساری برائیاں اور شریعت کے خلاف کام کرنے کا قانون یزید بنا چکا تھا۔ تو مولا حسین نے طے کر لیا بے نمازی کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ نہیں، نافرمانوں کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جسے نبی نے چوما ہے۔ رسول اعظم نے حسین کے ہاتھوں کو چوما، رسول اعظم نے نبی اپنے نواسے کے پیشانی کو چوما، اپنے نواسے کے چہرے کو چوما۔ تو گویا امام حسین نے طے کر لیا ہے میں جان تو دے سکتا ہوں، بے نمازی اور فاسق و فاجر کو مسلمانوں کا امیر نہیں بنا سکتا۔ آج ہم بھی بے نمازی ہیں یا نہیں ہیں؟ یزید بھی نمازہ نہیں پڑھتا تھا، یزید کے زمانے میں بھی زنا عام تھا۔ آج ہمارے پاس بھی کیا ہوگا، موبائل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے آپ دیکھیے کتنے برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، نوجوان بچے بھٹک رہے ہیں۔ کئی ایک عورتیں ایسی نوجوان بچیاں ہیں جو راستے سے بھٹک رہی ہے۔ موبائل ایک معنی میں ہمارے لیے فتنہ بن کر آیا ہے، اور ایک گھنٹہ رات کے 2 بجے تک کوئی موبائل میں اتنا مگن ہے۔ خدارا مسلمانوں، آپ تھوڑی دیر کے بعد چائے لانا تھا، ویسا اگر آپ چائے دے لیتے بیٹے نہ کو چائے، حضرت سن رہے ہیں آپ کیا کنڑا میں بولنا بیڈ رہی سر ಈಗಲೇ ಬೇಡ چائے ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ದಿವಸ ಕುಡಿದೇ ಇರ್ತದ نہیں روز پینے کا چرتا ارے کربلا میں 3 دن سے بھوکے پیاسے رہے کو جان دیے تمہیں گھنٹہ نہیں بیٹھتے کیا جی ارے بولو جی انشاءاللہ بیٹھیں گے بولو بیٹھتے نہیں بیٹھتے ہیں ہمیں 200 کلومیٹر کی دور سے آئے تمہارے گاؤں کو تمہیں یہاں سے اتنا نہیں آ سکتی کیا جی ایک جنا گھر سے 2 کو لایا تو بھی مسجد بھر جاتی مگر نہیں کر رہی ہے کام لوگوں کو بلا کر لا کر مسجد میں بٹھائے تو رسول خوش ہو جاتے ہیں تو میں کون سے بھی پارٹی میں گئے تو وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے واسطے پارٹی کی تعریف کرتے یہ ہماری پارٹی ایسا کرتی ویسا کرتی وہ کرتی یہ کرتی وہ خریب کرتے اب تمہیں جتنے نوجوانوں کو خریب کریں تمہاری پارٹی کا پریسیڈنٹ کیا بولتا یہ بہترین ورکر ہے صاحب انہیں بہت کام کر رہا بولے تو ایسا کیا اسے 2 کروڑ کا ٹینڈر دیں گے انہیں جتنا بچا لیتا بچا لیں دے بول کے 2 کروڑ کا کون سو تو گلی کا روڈ کہاں کی تو سڑکیں کھمبے لائٹاں کا تمہارے کو ٹینڈر کر کو دے دیتے نہیں دیتے یہ ہوتا نا بھی ایسا پالیٹکس کے اندر بتا رہا ہوں لوگوں کو جمع کرے تو انہیں تمہارے کو کیا دیا 2 کروڑ کا ٹینڈر دیا 2 کروڑ کا کام دے دیا آپ بڑے خوش ہو گئے اب جو پیسہ بچتا وہ غریبوں کی بھی مدد کرتے آپ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اسی طرح انہیں دیے سو پیسے بھی ختم ہو جاتے بدلام بھی زیادہ ہو جاتے کتنا کھایا کہ کتنا کرے کہ بول کو بدلام بھی کرتے لوگ خوب باتیں بھی سننا پڑتا ایک پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کئی لوگوں کو جوڑتے رہتے پارٹی میں جوڑو پارٹی میں جڑ جاؤ پارٹی میں جڑ جاؤ ارے پارٹی کا لیڈر جو دیتا ہے وہ دنیا کے حد تک ہے وہ دنیا کے حد تک ہے اگر تم اسی طرح نوجوانوں کو بڑوں کو بوڑھوں کو لا کر مدنی پارٹی میں جوڑو گے تو خدا کی قسم نبی ایسا عطا کریں گے جیسے غریب نواز کو آقا نے عطا کر دیا آج بھی خواجہ دے رہے ہیں اور صبح قیامت تک غریب نواز دیتے رہیں گے کیونکہ غریب نواز نے لوگوں کو جوڑا ہے غریب نواز نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے غریب نواز نے لوگوں کو مصطفیٰ کے دامن میں تھمایا ہے اور بتا دیا لوگوں تم کسی اور کے غلام نہیں میرے نانا رسول کے غلام ہو آؤ انہی کا کلمہ پڑھو تو غریب نواز نے یہ کام کیا بندہ نواز نے یہ کام کیا خطب ریچور نے یہ کام کیا لوالی سرکار نے یہ کام کیا اولیاء اللہ نے یہ کام کیا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کو کرکٹ کھیلنے بلا لے کر جاتے دوسری پارٹیوں کو جوائن کرنے کے لیے بلا لے کر جاتے مگر آج اجتماع ہے آج رات شہید کربلا کا ذکر ہونے والا ہے چلو بھائی آج مسجد میں جائیں گے اس کی فکر نہیں ہے خدا را مسلمانوں آج سے طے کرو ہم ہر مہینے میں ایسا جلسہ کرا کر ہمارے اس کوپل کے اندر گلی گلی میں یا غوث کے نعرے لگانے والے غلام نظر آ جائیں گے ہر گلی کوچے میں امام حسین کے چاہنے والے نظر آئیں گے یہ طے کرو کہ ایسے پروگرام محدود مت کرنا ہر مہینے میں ایک بار ڈنکا بجاؤ جس جگہ یہ پروگرام رکھا گیا وہ دیواریں بھی قیامت کے دن ہمارے لیے گواہ بنے گی
اب جتنے بھی کمیٹی والے، صدر صاحب، نائب صدر صاحب، کھانا کھلانے والے، کون کون یہ پروگرام بیٹھ کو سیٹ کرے، کتنے لوگ آپ کو سبحان اللہ بول رہے، ان کو بھی اللہ ثواب دیتا، جو یہ پروگرام فکس کرے ان کو بھی یہ ثواب اللہ دیتا۔ ارے محبت سے بولو۔ اب ایسا ہو گیا پروگرام ہر پارٹی میں بھی جلنے والے ہیں، ہر پارٹی میں بھی جلنے والے بھی ہیں، یہ پارٹی میں بھی جلنے والے ہیں۔ اب یہ کام کر رہے، کوئی کر رہے بولے کوئی جلنے والا ہوتا، اس سے ٹینشن نہیں لینا۔ ہر زمانے میں حاسدین تھے، ان کی طرف توجہ مت دینا۔ اعلیٰ حضرت ایک ہی سوچ دے دیے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کام کرو، حاسدین کو مت دیکھو، ٹانگ کھینچنے والوں کو مت دیکھو، لوگوں میں درار پیدا کرنے والوں کو مت دیکھو، کام کرو، لوگوں میں دین پھیلاؤ، علم کو عام کرو، اخلاق کو عام کرو، تعلیمات کو عام کرو۔ ایک ایک بچے کو پکڑ پکڑ کر لاؤ، اس کو نبی کا پکا عاشق بناؤ۔ مصطفیٰ یہاں بھی کرم کریں گے، مرنے کے بعد خبر میں بھی کرم فرما دیں گے، خبر میں بھی کرم ہوگا۔ یاد رکھو، زمین پر کام کرو، زمین میں آرام کرو۔ زمین پہ کام کرو، زمین میں آرام کرو۔ اگر زمین میں آرام کرنا ہے تو شراب نہیں پینا، زمین میں آرام کرنا ہے اماں کو نہیں ستانا، زمین میں آرام سے سونا ہے بابا کو نہیں ستانا، زمین میں آرام سے رہنا ہے بھیا کو گالی نہیں دینا، زمین میں آرام سے رہنا ہے پڑوسی سے چھوٹی بات پہ جھگڑا نہیں کرنا، زمین میں آرام سے سونا ہے تو ایک دوسرے سے جو دشمنی خاندان میں پڑی اسے مٹا دینا، زمین میں آرام سے رہنا ہے تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، زمین میں آرام سے رہنا ہے گٹکا کھانا چھوڑنا پڑے گا، زمین میں آرام سے رہنا ہے فجر کی نماز کو مسجد کو آنا ہوگا، اس لیے کہ جو نماز فجر پڑھتا ہے، جو نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، جو پڑوسیوں سے اچھا رہتا ہے، جو دوستوں سے اچھا رہتا ہے اور سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، ایسا شخص اگر مر جاتا ہے تو اس کی قبر میں سب لوگ جب چھوڑ کر جائیں گے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو اچانک ایک نور آئے گا اور وہ نور کو دیکھ کر میت کہے گی تو کون ہے؟ میرا باپ چلے گیا، میرا بھیا چلے گیا، میرا بھائی چلے گیا، میرا ماموں چلے گیا، میرا چاچا چلا گیا، میرا سالا چلا گیا، میرے بھائیجان چلے گئے، سب گئے، مگر تو میری خبر میں نور بن کر آ رہا ہے، آخر تو کون ہے؟ تو نور کہتا ہے کہ تو جو زمین پر اچھا کام کیا نا وہی اچھا کام نور بن کر آ رہا ہوں، نور بن کر آ رہا ہوں، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نے جو نماز پڑھی تھی نا، فجر میں نیند کی قربانی دے کر مسجد کو گیا تھا، فجر پڑھا تھا نا، یہ وہی نماز ہے جو تیری خبر میں کام آ رہی ہے۔ نماز کبھی مت چھوڑنا، نماز کبھی مت چھوڑنا، کربلا سے یہی تو پیغام ملا ہے، نماز نہیں چھوٹی ہے ان کی، اور وہ بے نمازی تھا اور حسین نمازی تھے، اسی لیے سر کٹائے تو بھی سجدے میں کٹا لیے، سجدے میں سر کٹا لیے، اور آج ہم حسین کے چاہنے والے ہو کر بھی سجدہ نہیں کر رہے، حسین کا نام لینے والے ہو کر بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ ارے زمین پر نماز کو مت چھوڑو، مرنے کے بعد نماز ہمارے کے لیے چھوڑ دی، نہیں سمجھے؟ مرنے کے بعد نماز ہمارے کے لیے چھوڑتی، خبر میں آتی، دیکھتی میری حفاظت کرنے والا سو گیا ہے، گھبرائے گا نہیں، نور آئے گا، آنکھ کھلے گی، تو کون ہے؟ تیری نماز ہو، تیری نماز ہو، تیری نماز ہو۔ اچھا کب تک رہے گی؟ قیامت تک تیرے ساتھ ہی رہوں گی، کیونکہ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ نماز جنت کی، بولو بھائی کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے۔ اب نماز کیا بولتی؟ خبر میں نماز پڑھنے والے نمازی کو بول رہی ہے، آپ نماز پڑھے، آپ کی خبر میں نماز آئے گی اور کہے گی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازیں آئیں گے، کہیں گے ڈر مت، سب کو جانے دے، ہم تیرے ساتھ ہیں اور روشنی دیں گے، روشنی، فوکس پڑے گا، فوکس۔ جس کی نماز میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا اجالا بھی بھاری ہوگا، اب جس کی نماز میں اخلاص کم ہے وہ زیرو گولا لگا لیے جیسا۔ اب تمہارے زیرو گولا ہونا کیا بڑا فوکس ہونا؟ اگر بڑا فوکس ہونا تو نماز میں خشوع و خضوع آنا، بولے جی سبحان اللہ۔ جتنا خشوع و خضوع آئے گا، اخلاص نماز میں آئے گا، اتنی خبر میں روشنی پھیلتی چلی جائے گی۔
تو اسی لیے نماز کو کبھی مت چھوڑو. جب ہمیں دنیا چھوڑے گی تو نماز ہمیں نہیں چھوڑے گی, کہے گی سب نے تجھے چھوڑا ہے اور تو دنیا نے مجھے نہیں چھوڑا. کام میں رہا تو بھی کام چھوڑا مگر مجھے نہیں چھوڑا, دکان میں تھا تو بھی دکان چھوڑا مگر مجھے نہیں چھوڑا. وقت پر تو مجھے پکڑا, اب تو دنیا سے آیا اکیلا خبر میں, اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی, تیرے ساتھ قیامت تک قبر میں رہوں گی, نور بن کر رہوں گی, قیامت میں تیرے ساتھ اٹھوں گی, پل صراط پر تیرا ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہوئے, حتیٰ کہ نبی نے مجھے اختیار دیا ہے, میں جنت کی کنجی ہوں, میں جب تک تالا نہیں کھولیں گی تو اندر نہیں جائے گا, میں تجھے جنت میں لے کر جاؤں گی. کیا بات سمجھ میں آئی؟ نماز ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے. اللہ اکبر. امام حسین کی محبت میں بیٹھنے والوں, یہ تھے چند کلمات میں نے آپ کے سامنے, آج جو ماحول چل رہا ہے اسے ختم کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. خدا را مسلمانوں, آج سچے دل سے توبہ کرو, آج سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, کیونکہ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے. آج 10ویں شب لگ چکی ہے, کل کا جو دن ہے یوم عاشورے کا دن ہے, اب جو شب لگی 10ویں شب لگ چکی ہے, یہ بڑی برکت والی رات ہے. آج جو دعا مانگو گے قبول ہوگی, کیونکہ آدم علیہ السلام کی دعا عاشورے کے دن قبول ہوئی, داؤد علیہ السلام کی دعا عاشورے کے دن قبول ہوئی, ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی آگ گلزار جو بنی عاشورے کا دن تھا. موسیٰ علیہ السلام, بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات بخشی, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو وہ بھی عاشورے کا دن تھا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے, وہ بھی عاشورے کا دن تھا. اللہ اکبر. آسمان سے پہلی مرتبہ زمین پر پانی برسا تو وہ بھی عاشورے کا دن تھا. اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو چلے گئی تھی واپس جو آئی, وہ بھی عاشورے کا دن تھا. یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے قید خانے سے, تو وہ بھی عاشورے کا دن تھا. عاشورے کا دن بڑی برکت والا دن ہے. اللہ نے دنیا کو بنایا عاشورے کے دن ہی بنایا, اور نبی نے کہہ دیا پوری دنیا ختم بھی عاشورے کے دن ہو جائے گی. پوری دنیا فنا ہوگی تو بھی محرم کی 10 تاریخ ہوگی. اب یہ 10 تاریخ کو ہم دعا مانگیں گے, ہماری دعائیں قبول ہوگی. کل کا روزہ نہیں چھوڑنا, ایک روزہ کم سے کم کل کا تو رکھ لو, کیونکہ نبی نے کہا 2 روزے رکھو, تاکہ یہودی ایک رکھتے تھے, ہم ان کے مشابہ نہ ہو جائے, اس لیے کہ 2 روزے رکھا کرو. اب ایک دن تو آج کا گزر گیا, مگر کل کا روزہ چھوڑنا نہیں. آج اگر کسی کا روزہ چھوٹ گیا تو کل کا روزہ سب سے اہمیت والا روزہ ہے. اگر کسی نے ایک روزہ رکھ لیا, 1 سال کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آج رات میں سحری کرو, فجر کی نماز پڑھو, اس کے بعد ذکر و اذکار میں لگ جاؤ, درود شریف کثرت سے پڑھو, نبی اور آل نبی پر درود و سلام پڑھو, کیونکہ کربلا کی سرزمین پر مولا حسین نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے. ذرا توجہ سے میری باتوں کو سن لینا. اے سرکار مدینہ کے دیوانوں, اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی بڑی قربانیاں انہیں پیش کرے ہیں. کربلا کی سرزمین پر 22,000 کا لشکر ایک طرف کھڑا ہے, مولا حسین کا لشکر ایک طرف ہے, ادھر 72 ہے, ادھر 22,000 ہے. آپ دیکھیے تعداد ادھر زیادہ ہے, ادھر کم ہے, مگر امام حسین ابھی میدان کربلا میں جنگ شروع نہیں کرے. جنگ امام حسین سے پہلے امام حسین کے غلام شہید ہوتے ہیں, پہلے امام حسین کے غلام قربان ہوتے ہیں. ان میں سے جہاں کربلا تھا, اسی آزو بازو کا ایک عرابی جو دیہات کا رہنے والا تھا, وہ ان کی والدہ کے ساتھ تھے. ان کی والدہ اچانک رونے لگی, آنکھوں میں اشک بار ہو گئے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بیٹے نے پوچھا, ماں تیری آنکھوں میں آنسو کیسے, کیوں رو رہی ہے؟ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بیٹے نے پوچھا تو ماں نے کہا کہ دیکھ بیٹا, کربلا کی سرزمین پر امام حسین تنہا کھڑے ہیں, رسول اللہ کے نواسے کے سارے لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں, ان کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس ایک ہی بیٹا ہے, وہ بھی تو ہے, اگر اللہ مجھے اور 2-4 بیٹے دیتا تو میں حسین کے نام پر قربان کرتی تھی. لہٰذا تیری شادی ہو کر ابھی تو صرف 15 دن ہو گئے, میں اس لیے سوچ کر رو رہی ہوں. بیٹے نے یہ جملہ سنا تو کہا, ماں تو اگر یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی جان قربان کر دوں, مولا حسین پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں, میں تیار ہوں. اللہ اکبر. شادی ہو کر صرف 15 دن ہوئے, 15 دن کا دلہا ہے. آپ ذرا غور کریں, شادی ہو کر صرف 15 دن ہو گئے. وہب بن عبداللہ کلبی فرماتے ہیں, امی جان اگر آپ کی یہی تمنا ہے تو آپ کا بیٹا نواز رسول پر قربان ہونے
کے لیے تیار ہے۔ ماں نے جب بیٹے کی زبان سے جملہ سنا، ماں اپنے بیٹے کو دعائیں دیتی ہوئی کہتی ہے، جا بیٹے، جس لڑکی نے ساری امیدوں کا صحرا تیرے سر پہ باندھ کر آئی ہے، شادی ہو کر صرف 15 دن ہو گئے، ذرا دلہن سے بات تو کر لے۔ اللہ اکبر۔ وہ جاتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں، دیکھو اس طرح میں نواز رسول پر اپنی جان لٹانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حالانکہ ہماری شادی ہو کر صرف 15 دن ہوئے، نیا دلہا ہے، نئی دلہن ہے، مگر سر کٹانے کے لیے جا رہے ہیں، دلہن سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ وہ بھی آج کل کی دلہن کی طرح نہیں تھی، وہ دلہن الگ تھی۔ انہوں نے یہ جملہ سننے کے بعد کہا، اے میرے سرتاج، میں نے سنا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو اللہ جنت عطا کر دیتا ہے، کل قیامت میں جب آپ جنت میں جائیں گے تو مجھے ساتھ لے کر جانا، مجھے نہیں بھولنا، میں بھی تو آپ کی شریک حیات ہوں، میں بھی تو آپ کی بیوی ہوں، کل قیامت کے دن مجھے بھی ساتھ لے کر جانا، مجھے فراموش نہ کرنا۔ جاؤ میرے سرتاج، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دینا۔ اے میری بہنوں، اس زمانے کی عورتیں اپنے مردوں کو سر کٹانے کے لیے بھیجتی تھی، آج ہماری بہنوں کو میں دعوت دیتا ہوں، سر کٹانے نہیں، فجر کی نماز کو نماز پڑھنے کے لیے بیٹا اٹھاؤ۔ انشاءاللہ اگر عورتیں گھروں میں مردوں کو جگائے گی تو سارے مرد مسجد میں آئیں گے، نماز فجر ادا کریں گے۔ تو میرے نبی نے اعلان کر دیا، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کے چہرے پہ نور ٹپکتا ہے، روزی میں برکت دی جاتی ہے، ٹینشن ہے تو ختم ہو جاتا ہے، فجر میں روزی بانٹ دی جاتی ہے۔ وہب بن عبداللہ کلبی کی بیوی نے کہا، اے میرے سرتاج، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، جائیں۔ پر اس کربلا کے میدان میں آئے، مولا حسین کے پاس آ کر قدم بوسی کرے، اجازت طلب کرے۔ یزیدیوں کی لشکر کی طرف گھوڑے پر بیٹھ کر نکلے، تلوار نکالے، کہا یہ کون ہے؟ یہ تو نہ مکے کا دکھتا نہ مدینے کا دکھتا، یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہیں کیا رہنے والا ہوں، حسین کا دیوانہ ہوں، تمہارے سر تن سے جدا کرنے آیا ہوں، تمہارے سر تن سے جدا کرنے کے لیے آیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک یزید آیا، ایک یزیدی آیا، اس کا سر اڑا دیا گیا، دوسرا آیا، اس کا بھی سر اڑا دیا گیا، اس طرح ایک کے بعد دیگر آتے گئے، ان اسی طرح قتل کرتے کرتے واپس اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماں دیکھ تیرا بیٹا لڑ رہا ہے، ماں دیکھ تیرا بیٹا جان دینے کے لیے میدان میں نکل پڑا، اور کئی لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر میں نے جہنم رسید کر دیا، ماں تو اب تو خوش ہے نا؟ تو ماں کہتی ہے، کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیں، بیٹے اگر تو میری خوشی کی معراج دیکھنا چاہتا ہے تو میں تیرا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتی ہوں، تیرا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج اگر تمہاری اولاد کا ہاتھ کٹ جائے کتنے پریشان ہوتے ہیں، آج اگر ہمارے بچوں کے پیروں کا ناخن نکل جائے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، مگر اسلام کے لیے سر کٹانے کی بات ہو رہی ہے، جان دینے کی بات ہو رہی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹے میں تیرا سر کٹا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ قیامت میں میں بھی فخر کر سکوں کہ میں بھی خاتون جنت کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں کہ میرے بھی بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے کی محبت میں قربان کر دیا ہے۔ اگر فاطمہ راضی ہو گئی، خاتون جنت خوش ہو گئی تو ہم سب کو اللہ جنت عطا کر دے گا۔ جا میرے بیٹے آپ تیرا میں کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتی ہو۔ یہ سننے کے بعد وہ نوجوان اپنے گھوڑے کا رخ یزیدیوں کی طرف کیا تو اب ادھر سے اعلان ہوا ایک ایک کر کے گئے تو سب مارے جائیں گے، ایک کے مقابلے میں چاروں طرف سے گھیر لو، ایک مرد مجاہد کو ایک نے دو نہیں 100 یزیدی گھیرے میں ڈال لیتے ہیں، مگر پھر بھی یہ مرد مجاہد اسی طرح سر خلم کرتے جاتا ہے، لڑتے 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 کئی تیر بدن کو لگ چکے، اچانک ایک ظالم نے تلوار گردن پہ ماری، سر تن سے جدا ہو گیا، سر تن سے جدا ہوا، گھوڑے کے اوپر سے نیچے وہب بن عبداللہ کلبی گر جاتے ہیں اور ان کے سر کو اٹھا کر یزیدیوں نے وہ ان کی ماں جہاں بیٹھی تھی اس طرف جیسے چنڈل کو پھینکا جاتا اس طرح پھینکا گیا، وہب بن عبداللہ کلبی کا سر مٹی میں لڑکتا ہوا ماں کے قدموں کے پاس آ کر پڑا۔
طرح ماں نے اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو اٹھاتی ہے اور جو مٹی لگی تھی پیشانی سے ہٹا کر ماں چوم کر کہتی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کیا. میرے پروردگار یہ ایک بیٹا کیا اگر تو مجھے ہزاروں اولاد بھی دے تو میں اسی طرح حسین پر قربان کر دوں گی. تیرا شکر ہے میرے مولا. اے نوجوانوں ذرا غور کرو, اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے سر کی قربانی دی, جان کی قربانی دی. آج ہمیں جان کی قربانی نہیں وقت کی قربانی دے کر فجر کی نماز پڑھنا ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے اور زور سے بولو. آپ نماز نہیں چھوڑیں گے. ہم بولتے نا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن جس کے ہاتھ میں غوث کا اور حسین کا دامن آ جائے وہ بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا بلکہ وہ نمازی ہو جاتا ہے. تو اب اگر ہمارا دعویٰ جب سچا ہے ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو یہ طے کر لو کہ آج کے بعد ہم نماز بھی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ بے نمازی کو غوث پاک پسند نہیں کرتے, بے نمازی کو غریب نواز پسند نہیں کرتے, بے نمازی کو حسین بھی پسند نہیں کرتے. اب جب انہیں پسند نہیں کرتے تو جنت میں کون لے کو جانا, کیونکہ میرے نبی نے کہا میرا بیٹا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. شاید چائے ٹھنڈی ہوئی تو دوبارہ گرم کر سکتے ہیں, ٹینشن نہ کرو, چائے بھی ملتی بیان کے بعد. میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کیونکہ پھر آپ لوگوں کو اگر ابھی سے اتنا ٹائم لے لیے تو پھر آگے آپ سوچ میں پڑ جائیں گے. خدارا مسلمانوں کربلا کی بہت لمبی داستان ہے, ایک ایک کر کے جو شہید ہوتے گئے ان واقعات کو ہم کہاں سے تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں. پورے کربلا کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کو ڈبونے کی یزید کوشش کر رہا تھا, مٹانے کی کوشش کر رہا تھا. امام حسین خود مٹ کر خود قربان ہو کر اسلام کو بچا لیا, اسلام کو بچا لیا. آج مسجد کے میناروں سے جو اذائیں بلند ہو رہی نا یہ حسین کا صدقہ ہے. آج امام حسین اگر جان نہ دیتے تو آج مسجدوں کے میناروں سے اذائیں بلند نہیں ہوتی تھی. یہ مولا حسین کا صدقہ اور ان کا کرم ہے. تو مسلمانوں جس حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے, آج اگر حسین کو قیامت میں اپنا منہ دکھانا ہے تو آج سے طے کرو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ نماز میرے حسین کے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ امام حسین کے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازوں کا اہتمام کرے, قرآن کی تلاوت کرے, ماں باپ کی خدمت کرے, اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی بات پر نہ مارے. اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے ایک شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرے اور اپنی بیوی کے ہاتھ میں بھی کچھ رقم دے, ماں کو بھی دے, باپ کو بھی دے اور بیوی کو بھی دے, کیونکہ وہ بیوی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو کہاں جا کر پوچھے گی. اب کچھ بچے ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے شادی کرنے کے بعد ابھی بھی اپنے ماں باپ کے پاس ہی پڑے رہتے ہیں اور بیوی کو دینا تو ماں کو پوچھ کر دیتے. کچھ نوجوان ایسے ہیں. خدارا نوجوانوں تمہارا حق ہے تمہاری بیوی پر اور تم اپنی بیوی کا حق ادا کرنا اور اس کے تمام حقوق کا خیال کرنا ایک شوہر کی ذمہ داری ہے. اور ایک بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کے تمام حقوق کا خیال کرتے ہوئے گھر میں آتے ہی شوہر کو خوش رکھنا یہ بیوی کا کام ہے. باہر کے سارے ٹینشن لے کر جب مرد گھر کو آتا ہے اگر بیوی ٹھنڈے دل سے بات کرے نا سارے ٹینشن مرد بھول جاتا ہے. آتے چی گھر میں چٹنی ہو گئی, نمک ہو گئی, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, بولے تو ابھی گھر میں قدم رکھا نہیں, شکر ہو گئی, صابن نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, بولتے آ جاتا ابھی پچڑ جاتی. ایک تو پہلے کاروبار نہیں, باہر قرضے والے ستائے رہتے, نمبر بھی فیل ہو گئے رہتا, پلانے والا بھی نہیں پلا رہتا. وہ سب ٹینشن والے گھر میں گھسے انہیں ٹینشن دیتے کہ سب ہنڈا بھگونے پھینک تھا باہر جا بیٹھ جاتا. ہو رہا نہیں ہو رہا اکثر گھروں میں, اکثر گھروں میں ہو رہا. ٹینشن ایسی چیز ہے. اس ٹائم پر شیطان پہلے آ جاتا. جور و مرد کو لڑانا شیطان کو بہت اچھا دکھتا, ملانا میرے مولا کو اچھا دکھتا ہے, کیونکہ ملانے کی تعلیم میرے نبی نے دی ہے. لوگوں چھوٹی بات پر بیوی سے جھگڑا مت کرو, چھوٹی بات پر بہویں اپنی ساس سے نہ لڑیں, چھوٹی بات پر ساس اپنی بہو کو نہ ٹائٹ کریں, محبت اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں. چھوٹی سی بات اگر لمبی بڑھ گئی جینے سنسار ٹوٹ جاتے ہیں. گھر الگ ہوتے, چولہے الگ ہوتے, سب الگ الگ ہو رہا ہے. ہمارے اندر خاندان میں اتحاد نہیں, باہر کیا اتحاد پیدا کرتے آپ.
اپنے گھر میں پہلے متحد رہو، اپنے گھر میں پہلے اتفاق سے رہو، ساس بہو میں اتفاق نہیں، میاں بیوی میں اتفاق نہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں لڑنا، رات کو ادھر ان منہ پلٹا کر سونا، ادھر ان منہ پلٹا کر سونا، یہ دو چیزیں اگر چل رہی ہے تو ایسی عورت اور ایسے مرد پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ملائکہ کی بھی لعنت ہے، جو اپنے شوہر کا دل دکھاتی ہے اور جو شوہر اپنی بیوی کا دل دکھاتا ہے۔ یہ دونوں کے حقوق بتانے والے کوئی اور نہیں، میرے نبی ہیں، میرے نبی ہیں۔ لوگوں، ہمارا دین پاک، ہمارے نبی پاک، ہمارے رسول پاک، ہمارے غوث اعظم غوث پاک، سب پاک، ہمیں بھی پاک صافی رہنا چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، کربلا کا تذکرہ سنیں۔ کل آنے والا دن جو ہے بڑا مبارک دن ہے ہمارے شہر ریچور میں، ہماری مسجد میں خاص کر کے ظہر کی نماز سے لے کر مغرب تک پروگرام چلتا۔ کب تک چلتا؟ ظہر سے لے کر مغرب تک، 2-3 کام ایسے کرتے وہاں۔ الحمدللہ پورے شہر ریچور میں 120 مساجد میں کہیں بھی ویسی پبلک اور وہ پروگرام نہیں ہوتا جو لوہار وڑی میں ہوتا ہے۔ یہ آج سے نہیں، کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ وہاں 3 دعائیں پڑھائی جاتی، ایک تو 4 رکعت نماز پڑھا کر دعا کرتے وہ، دوسری ایک دعا ہے جو رضائے مصطفیٰ کے کیلنڈر کے پیچھے بھی ہے اور بعض کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام زین العابدین نے اس کی روایت، اور انہوں نے کہا کہ جو شخص 10 محرم کے دن سورج نکلنے کے بعد، سورج ڈوبنے سے پہلے تک یہ دعا پڑھے یا سنے تو 1 سال تک اسے موت نہیں آئے گی۔ نہیں سمجھے کیا؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ موت نہیں آئے گی، 1 سال تک موت نہیں آتی تمہارے پاس۔ کہ خوشخبری نہیں ہے، کورونا میں مرتے بول کو انجیکشن لے رہے تھے، نہیں جا کر نوا کورونا میں بول منہ کو تھیلے لگا لے کو تھگلے لگا لے نکل رہے تھے، اس کی کیا ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، بچنا چاہ رہے سب، اب جینا چاہ رہے۔ تو امام زین العابدین کیا بول رہے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، یہ دعا 10 محرم کو جو پڑھا اور پڑھنے والا پڑھ رہا سنے تو بھی، اس کو بھی، پڑھنے والے کو بھی، سننے والے کو 1 سال تک موت نہیں آئے گی۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ دعا آپ بھی اپنی مسجد میں امام صاحب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعائیں ہیں آپ کے پاس بھی، ہمارے علماء کے پاس بھی۔ اور ایک دعا پڑھاتے ہیں ہمارے پاس، ایک دعا وہ ہے ہم جو پڑھاتے ہیں، وہ دعا اگر پڑھ لیے، آپ کا کون دشمن کون دوست آپ کچھ نہیں معلوم، آپ کے ساتھ ہی رہتا مگر وہ دوستی کے حساب سے رہتا، کب دشمن بنتا نہیں معلوم۔ آج کل بہت چل رہا، دوا دال کو کھلانا، کھانے میں ملا کو کھلانا، کیا تو گلیجا کو کر کو چھوڑنا، کہاں تو بھی صاحب پنجا پلیتے لانا، اس کو پنپنے نہیں دینا، انہیں بڑھنا نہیں بول کے زیادہ چل رہا۔ اور کسی کو کچھ کرنے کے پلانا بنانے والے بناتے رہتے، مگر یہ دعا پڑھ لیے تو 1 سال تک جادو بھی نہیں چلتا، سانپ بھی نہیں کاٹتا، بچھو بھی نہیں کاٹتا، چپلک بھی اگر سالن میں گری، سالن بھی کھا لیا تو بھی کیا بھی نہیں ہوتا۔ اتنا اس کا بولتے کیا جی؟ یہ چیزیں پھگٹ میں مل رہی، اس لیے اس کا ویالو نہیں ہے۔ ہمیں بول بول کو پڑھا رہے نا، اس لیے میں ابھی بھی بول رہا ہوں تمہیں، یہ گولا پھوڑ کو دو میں کھا لیتا ہوں۔ تمہیں پڑھے نہیں دعا محرم میں پڑھے نا مسجد میں، انہوں بھی کھاتے ہو، اب کھاتے وہ گولا کھائے تو کیا ہوتا، خون ہو جاتا، زبان کٹتی، اندر انتڑا سب پھڑتے، مگر دعا پڑھنے کے بعد وہ کھا لیے تو کیا بھی نہیں ہوتا۔ بولے سبحان اللہ۔ ایک دن میں 1 سال تک ریچارج اب ہمیں کر لے رہے کل۔ اگر تمہارے کے دعا پڑھنا ہے تو ریچور کو آئیے، آپ آتے دیکھیں گے معلوم ہوتا، ریچور کو آئیے آپ انشاءاللہ۔ ظہر سے لے کر مغرب تک چلتا، مغرب کے بعد بڑے دھوم دھام سے نیاز کا اہتمام رہتا ہے، کھانا کھا کر آپ اپنے گاؤں کو جا سکتے ہیں۔ 1 سال تک کون تو بھی اگر آج اس کا کام کرتو بول کو رڑے رکھیا تلوار کوئتا کیا بھی رڑے رکھیا مارتو بول کو، یہ دعا پڑے رہتے نا، جب سامنے گئے تو مارتا انہیں، دوسرا جب کیا رے مارتو بولا کیا آئے بھائی، انہیں آیا ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا میرا، مارنے دل نہیں بول رہا میرا، کئی کو بولے تو یہ دعا پڑے سو پاور ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کانچ کا اثر نہیں، زہر کا اثر نہیں، سانپ بچھو کا اثر نہیں، اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے اس میں، من گجرے اللہ تعالیٰ، کانچ سنبل بچ ناک دادا خردم بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک پڑھاتے سو کتنے بار پڑھاتے معلوم ہے؟
3 बार। कितने बार पढ़ाते? 3 बार पढ़ाने के बाद हमें कांच फोड़ को रडे रखे रहते जे बीच हमारे अतर भी नहीं तो इन्हों सब मिल को एक प्लेट में गोला मंगा को गोला फोड़ को कांच रखते, दुआ पढ़ने के बाद सबको कांच खिलाते, मिश्री खाए जैसा खा लेते। बोले जी सुभान अल्लाह। कट 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 चबा चबा खाते, तुम्हें और एक दो सब बोलते, फिर और एक टुकड़ा से बोलते। 1 साल तक चलता है। कितने साल तक? 1 साल तक। फिर 1 साल के बाद फिर आशुरे के दिन पढ़ना है दुआ। ये दुआ है ना, एक आमिल साहब की तरफ से मुझे अता हुई है। हमें उनके पीछे पीछे जाते थे, उन्होंने जहाँ जाते उनके साथ रहते थे। एक दिन देखे, एक दिन बयान सुने, उसके बाद बोले कि मैं मेरी तरफ से आपको अता कर रहा हूँ मौलाना साहब, ये ले लीजिए। उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, ये आपको अता भी कर रहा हूँ, लोगों को पढ़ाओ भी और अल्लाह के बंदों की खिदमत करते रहो। तो ये दुआ तुम्हें किताबों में ढूंढे नहीं मिलती। हाँ, अलबत्ता तुम्हें काम कर सकते। रायचूर में तुम्हें बैठ को तुम्हारे घर वाले को यहाँ फ़ोन चालू करो, बोलना वीडियो कॉल, वहाँ दुआ पढ़े सुनो, मोबाइल से भी पढ़ को भी वो फायदा पा सकते थे। अरे मोहब्बत से बोलो। वहाँ बैठ कर भी तुम्हें मोबाइल चालू करे, घर में औरतें भी पढ़ लिए तो औरतों को भी अल्लाह ये तमाम चीज़ों से महफूज रख देता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल ये काम होने वाला है शहर रायचूर में। हम ये चाहते हैं कि हर हमारा मुसलमान भाई जो दीन का काम करता है, क्योंकि दीन के काम में रुकावटें डालने वाले भी हर तरीके से कोशिश करते हैं। हालात बहुत ख़राब हैं, जादू टोना आम हो चुका है, हर तरफ से फानामती गंदा इल्म करने वाले क्या क्या करने वाले करने की कोशिश करके परेशान करते हैं। इन तमाम हथकंडों से बचने के लिए कल का दिन है, वो दिन की दुआएं कभी मिस होने नहीं देना, बल्कि उस दिन की कल की दुआएं पढ़ने के लिए आप अपने मस्जिद के इमाम के पास आकर जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ वो पढ़ सकते हैं, मगर ये जो दुआ है शहर रायचूर आना पड़ेगा, वहां से आपको ये दुआ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह 1 साल तक। देखिए, आदमी अपने फायदे के लिए हैदराबाद भी जाना पड़े जाते नहीं जाते, बम्बई भी जाना पड़े तो जाते। अब अगर बिरयानी अच्छी खाना बोले तो दिल हैदराबाद जाऊँ बोल रहा तो हैदराबाद में जाकर बिरयानी खा को आते। खाने पीने को वास्ते लंबे लंबे सफ़र करने के थे। अरे हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी ज़िंदगी हमारी सेफ्टी के लिए रायचूर तक सफ़र करे तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि मेरे मौला प्यारे नबी के सदक़े में मैंने जो कुछ कहा है इसमें सुनने सुनाने में कुछ भी गलती हुई तो प्यारे नबी के सदक़े में तो हमें माफ़ फरमा दे, और जो कुछ बोला गया इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन बिरहमतिका या अर्रहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।